السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں، کچھ مسئلے ہوتے ہیں، پرسنلی بھی لوگ پوچھتے ہیں، تو ہم اسے نوٹ کر لیتے ہیں اور مفتی صاحب سے جو ہے معلومات کرتے ہیں. مفتی صاحب ہماری وضاحت فرماتے ہیں. لیکن اس بار انشاءاللہ ہم کچھ سوال ہیں، کچھ مسئلے ہیں اہم، تو آپ ویڈیو سے بنے رہیں. اور ہر بار کی طرح مفتی صاحب اس بار بھی انشاءاللہ ہماری وضاحت فرمائیں گے. لیکن اس سے پہلے مفتی صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب تشریف لائے. مفتی صاحب آج بھی کچھ سوال ہیں، کچھ اہم سوال ہیں، جس میں پہلا سوال یہ ہے: کوئی ہم پر ظلم کرے تو کیا ظلم کا بدلہ لے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے کہ کوئی ہم پر ظلم کرے تو کیا ہم بھی ظلم کا بدلہ ظلم سے دیں؟ تو یاد رہنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر شخص کی پیروی کرنے والے نہ بنو. ہر شخص کی پیروی مت کرو. کس بنا پر؟ کہ اگر کوئی غلط کر رہا تو تم بھی غلط کرو، بلکہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. برائی کے بدلے میں بھلائی سے پیش آؤ تو انشاءاللہ امید ہے کہ تم بھلائی کرو گے، احسان کرو گے تو سامنے والے کے دل میں تمہاری محبت ہوگی، اور وہ جو برا کام کرنے کا ارادہ کر رہا تمہارے ساتھ وہ پھر برا کام نہیں کرے گا. ایک نہ ایک دن ضرور سے پچھتاوا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اپنے برے عمل سے وہ انسان باز آ جائے گا. تو اس لیے ہم مسلمانوں کو اپنے نبی کے طریقے پر عمل کرنا ہے. حضور کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کو کتنا ستایا، آپ کے ساتھ لوگوں نے کیسے برے برے سلوک کیے، ظلم زیادتی کی، لیکن آپ نے کبھی بدلہ نہیں لیا. تو ہمیں بھی مسلمان کو بحیثیت مسلمان اپنے نبی کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے کوئی برا کرے تو ہم اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، اور انشاءاللہ جیسے کہ کہاوت ہے، مثال مشہور ہے کہ گندگی کو گندگی سے نہیں دھوئیں گے، کیچڑ کو کیچڑ سے نہیں. تو اسی لیے کوئی آدمی غلط ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تو انشاءاللہ اچھے سلوک کرنے کی وجہ سے وہ انسان ہمارا ہمدرد خیرخواہ ہو جائے گا. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے: کیا نابالغ حافظ کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اکثر تراویح جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تراویح سنا رہے ہوتے ہیں، تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی بچہ ہو نابالغ ہو اور حافظ قرآن ہو گیا ہو، کیونکہ قرآن کریم حفظ کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، چھوٹے بچے بھی ہو جاتے ہیں. نابالغ بچے، اگر بچہ نابالغ اور حافظ قرآن ہے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب، ہم جس کے فالوورز ہیں، جس کی تقلید کرتے ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ نابالغ کی امامت جائز نہیں ہے. نابالغ کے پیچھے کوئی بالغ آدمی نماز نہ پڑھے. ہاں، اگر وہ نابالغ کی امامت کرے، سارے کے سارے نابالغ بچے ہو، تو وہ اس کی اجازت ہے، لیکن نابالغ حافظ بالغوں کی امامت نہ کرے، اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے: کسی بچے کو آگ کرنا، یعنی کہ زمین یا جائیداد سے بے دخل کرنا. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں، کہنا نہیں ماننے ماں باپ کے، تو بے دخل کر دیتے ہیں. تو کیسا ہے بے دخل کرنا؟ دیکھیے، کسی بچے کو آگ کرنا یعنی زمین جائیداد سے بے دخل کرنا. بعض دفعہ بعض بچے نافرمان نکل جاتے تو ماں باپ اپنی زندگی میں آگ کر دیتے ہیں. تو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں آگ کا کوئی اعتبار نہیں آگ کرنے کا، کہ انسان آگ کر دے. آگ نہیں کرنا چاہیے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر بچے نافرمان ہیں اور غلط کام کر رہے، کہنا نہیں مانتے، تو پھر آپ بچوں کو دوسرے طریقے سے، کسی اور طریقے سے سمجھائیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک راستے پر چلائے، بچہ فرما بردار بن جائے. لیکن اسے آنکھ نہ کرے. اگر کسی نے آنکھ کر بھی دیا تو آنکھ کرنے کا کوئی اعتبار نہیں شریعت کی نظر میں. اس کے مرنے کے بعد، اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس بچے کا اس میں حصہ ہوگا، اس کے ترکے میں، باپ کے ترکے میں سے. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کب اور کہاں قبول ہوئی؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کب قبول ہوئی اور کہاں قبول ہوئی؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ اس زمین پر قبول ہوئی، اور 200 سال، تقریباً 200 سال تک انہوں نے گریہ وزاری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوب روئے اور خوب توبہ کی، ندامت اور شرمندگی خوب ہوئی. انہوں نے جب خوب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے 200 سال کے بعد ان کی توبہ قبول کی. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ: فجر کا وقت بہت تنگ ہو تو پہلے سنت پڑھیں یا فرض؟ ہاں دیکھیے، اگر فجر کا وقت بہت تنگ ہو
ایسے وقت میں آنکھ کھلی کہ بالکل فجر کی نماز کا وقت جاتا رہا، تو اب ایسے وقت میں انسان کے پاس کہ بھائی اور یہ وقت اتنا تنگ ہو کہ کنڈیشن یہ ہو کہ اگر انسان 2 فرض پڑھنا ہی مشکل اس کے لیے ہو، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ پہلے انسان 2 فرض پڑھے، سنت نہ پڑھے، اور سنت پڑھے گا وہ انسان تو فجر کا وقت نکل جائے گا، تو یہاں فرض ضروری ہے۔ ایسی صورت میں بالکل جیسے یہ وقت تنگ ہو جب اس صورت میں تو 2 فرض پڑھ لے اور سنت چھوڑ دے۔ جی مفتی صاحب، جیسے ابھی جاڑے چل رہے ہیں تو کافی سارے لوگ جو ہیں خفین پہنتے ہیں، تو اس پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں دیکھیے، خفین پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک بات اور بتا دوں میں کہ خفین پر مسح کرنا یہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خفین پر مسح کیا ہے۔ بہت سے لوگ اس کے منکر ہیں، وہ مسح نہیں کرتے، خفین یعنی چمڑے کے موزے پر، تو خفین پر مسح کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں۔ تو اب خفین پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو خفین پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کو گیلے کر لیں، انگلیوں کو، اور اس کے بعد جو قدم ہمارے ہیں، پیر آگے والے حصے، اوپر کے حصے نہیں، اوپر والے حصے سے آگے کی طرف سے پنڈلی کی طرف کھینچیں گے ہم، اس طرح جیسے مان لیجیے اب قدم ہے تو اسے گیلے کر کے ہاتھ کو اور ایسے کھینچنا ہے، اور ایک بار اور کوشش کریں کہ ہتھیلی بھی ملا لیں، ہتھیلی کو کھینچتے ہوئے لے گئے پنڈلی تک، ایک طرف دونوں طرف، تو خفین پر مسح ایسا ہو جائے گا۔ جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، خفین پر مسح کی مدت کیا ہے؟ یہ خفین پر یعنی چمڑے کے موزے پر مسح کی مدت کیا ہے؟ تو مقیم اسے کہتے ہیں جو انسان اپنے علاقے میں ہو یا کہیں ایسی جگہ چلا جائے اور وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے، اسے مقیم کہتے ہیں۔ تو مقیم کے لیے خفین پر مسح کی مدت 1 دن 1 رات ہے، یعنی 24 گھنٹے، اور کوئی انسان سفر میں ہو، مسافر کے لیے خفین پر مسح کی مدت 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے۔ اب یہ مسح کی مدت کب سے شروع ہوگی؟ مان لیجیے اگر ہم نے کیا وضو کرنے کے بعد سے مسح کی مدت شروع ہوگی یا کسی اور وقت سے، تو وضو کرنے کے بعد سے مسح کی مدت شروع نہیں ہوگی، بلکہ وضو کرنے کے بعد جب پہلی مرتبہ حدث لاحق ہو، مثال طور پر ایک انسان نے وضو کیا، ابھی 12:30 بج رہے ہیں، ابھی انسان وضو کر کے خفین پہن لے، تو کیا اسی وقت سے مسح کی مدت شروع ہو گئی؟ نہیں، بلکہ اب جو انسان اس کا جب وضو ٹوٹے گا پہلی مرتبہ، 12:30 بج رہے ہیں، اگر وضو ٹوٹے 4 بجے یا 5 بجے یا 2 بجے یا 1 بجے، جب بھی ٹوٹے، تو جب وضو ٹوٹنے کے بعد اس وقت سے مسح کی مدت کا آغاز ہوگا، اس وقت سے 1 دن 1 رات، مقیم کے لیے، مسافر کے لیے پہلی مرتبہ وضو ٹوٹنے کے بعد 3 دن 3 رات۔ جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، باریک کپڑے پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، باریک کپڑے پہن کر، کپڑا اتنا باریک ہو کہ جس سے سطر انسان کا دکھ رہا ہو۔ مردوں کے سطر معلوم ہی ہے، جو مردوں کے سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور عورت کا سطر پورا جسم اس کا سطر ہے، سوائے دونوں ہتھیلی اور دونوں قدم اور چہرے کے، یہ سطر میں داخل ہونا، پورا جسم سطر میں داخل۔ اب چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اتنا باریک کپڑا پہن کر کے نماز پڑھے کہ جس سے سطر دکھ رہا ہو، باہر سے اندر کا حصہ نظر آ رہا ہو، تو پھر ایسی صورت میں جائز نہیں ہے، درست نہیں وہ لباس پہن کر کے نماز پڑھنا، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے ایسے کپڑوں سے انسان احتیاط کرے۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، اگر کسی نے بیوی سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ اگر کوئی انسان بیوی سے غصے میں تنبیہ کے لیے، طلاق کی نیت نہ ہو، غصے میں اگر تنبیہ کے لیے کہ بھئی طلاق دے دوں گا، تو یہ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اگر اس کی نیت نہیں ہے تو۔ جی مفتی صاحب، ہمارا آج کا آخری سوال ہے کہ دسترخوان پر لقمہ اگر گر جائے تو کیا اسے کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، دسترخوان پر اگر لقمہ گر جائے تو اسے اٹھانے کے بعد اگر اس کے اندر کچھ گندگی لگ جائے یا کچھ ایسی چیز لگ جائے جو ناگوار ہو، جسے ہم کھا نہیں سکتے ہیں، تو اسے صاف کر کے کھانا۔ گندگی مطلب ہے کہ دسترخوان پر کوئی تنکا وغیرہ یا کچھ اور ہو جو ناگوار چیز ہو، تو اسے صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ دسترخوان پر گرے ہوئے لقموں کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ تو الحمدللہ آج کے سوال سارے مکمل ہوئے، باقی آپ لوگ نئے سوال کمنٹ کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مفتی صاحب سے معلومات کریں گے۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم۔